ویلکم بیک ناظرین. وقت پر جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے شیخ صاحب سے, اور شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ جی اکنا کی جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کے بارے میں ماہم خان آپ سے یہ پوچھوں گا, ہم لوگ اپنے آپ کو, اپنے مذہب کو, اپنے ملک کو صحیح ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پر آتے ہیں؟ ہم صرف امریکہ کی ہی بات کرتے ہیں, پاکستانی چلیں پاکستان کی بات کر لیں. امریکہ میں رہ کے صحیح ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ بہت مشکل وقت ہے پاکستانی ہونا یہاں پہ. جو میں نے کالم بھی پچھلے ہفتے اس پہ ہی لکھا تھا کہ پاکستانیوں کے لیے ایک مشکل وقت ہے امریکہ میں رہنا, کیونکہ ہماری جانکاری ہوتی ہے, مشکلیں ہو گئی ہیں, دروازے تھوڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں, حالات ایسے کچھ ہو گئے ہیں کہ مطلب تھوڑا انسان ڈیفینسو پہ جس طرح جی رہے ہیں ہم لوگ. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کو ڈینائی کرنا فضول بات ہے. لیکن جو کالم میں نے یہی لکھا تھا کہ پھر بھی اٹس اے اسمال پرائز ٹو پے. ابھی جو ہماری یہاں فریڈمس ہیں امریکہ میں, جو لبرٹیز ہم انجوائے کرتے ہیں, جو یہاں کی لائف ہم انجوائے کرتے ہیں, جو ہمیں پھر بھی کوئی امیڈیٹ تھریٹ نہیں ہے. ہم سیکیور ہیں, اپنی زندگی میں جی رہے ہیں, ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ہمارے بزنس پہ کوئی آگے حملہ نہیں. لیکن کیا ہم لوگ اپنے آپ کو صحیح ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ کہتے ہوئے آئی تھنک ریپرزنٹیشن کا جو ہے ایشو, اٹ کین بی بیٹر ایبسلیٹلی. اگر اس وقت ہم لوگ ڈیفینسو ہونا ختم ہو جائیں اور روکتے ہیں ڈیفینسو ہونا, اور اپنی پریزنس کو ایک پازیٹیو طریقے میں ریپرزینٹ کریں, تو ظاہر ہے کہ ود ٹائم اٹ ول ہیو اٹس افیکٹس. ود ٹائم اٹ ول ہیو اٹ افیکٹس. ڈاکٹر صاحب, شیخ صاحب, میری آپ سے جو سوال ہے میرا یہ ہے, ہم لوگ اکثر اوقات یہاں پر سنتے رہتے ہیں, میں اکنا سے آپ کا تعلق ہے, آپ لوگ بلکہ آپ لوگوں کے پر ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ علیحدہ جو سیگریگیٹ کر کے جو ہے وہ لوگ آپ لوگ اپنے جو جتنے بھی آپ کے ایونٹس ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور ایک یہ بھی اعتراض ہے, خیر اس پر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. بات جو کرنا چاہتا ہوں یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم لوگ جو ہم سے جو پہلے جنریشن آئی ہوئی ہے, یعنی کہ جو جتنے بھی لوگ ہیں, ہم ہمیشہ یہ سنتے رہتے ہیں جی نو انٹرسٹ, ایک انٹرسٹ کو جناب ختم کر دیا جائے, یہ کر دیا جائے, اس معاشرے کی برائیاں جو ہیں, ہم جمعے کی نماز آپ لے لیں, آپ کوئی بھی کہیں پر بھی ایک درس ہو جائے, وہ صرف اور صرف اسی قوم کے یہیں پر رہنے والوں کے خلاف ہی درس دیا جاتا ہے. ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس ملک کی صرف اور صرف برائیاں بیان کی جاتی ہیں, اس ملک سے صرف اور صرف نفرت ایلیمنٹ جو ہے اسی کو ابھارا جاتا ہے, جتنی بھی جنگ جنریشن ہے اس کے اندر. اس کو آپ کی آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, بحیثیت مسلمان یا پاکستانی مسلم اور پاکستانی, ہم اگر یہاں رہتے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں ہمیں رہنا ہے, تو یہ ہمارا ذمہ بنتا ہے کہ جس طرح کہ ہم اپنی فائنینشیل جو لائف ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں یا کریئرز کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں, ہمیں یہاں خود اپنی امیج کے لیے بھی محنت اور کوشش کرنی چاہیے. اب یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ جو وہاں سے جنریشن آئی تھی پاکستانی جو ایسے مسلم کنٹری سے, وہ اسی سوچ کے ساتھ آئی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ ایک گریٹ شیطان ہے, عظیم شیطان ہے وغیرہ ہے. لیکن اگر آپ نے اس ملک کو اس کے سسٹم کی وجہ سے, اس لیے نہیں کہ ABC اچھا آدمی ہے یا خاتون ہے, بلکہ اس کا سسٹم اچھا ہے, تو سوچنا چاہیے کہ بیک ہوم بھی ہمیں سسٹم اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اسلام یہی ہے کہ صرف انڈیویجول حد تک نہ رہیں, سسٹم چینج کرنے کی کوشش کریں. اب یہاں ہم جو اپنے بچوں کو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس سوسائٹی سے آپ کچھ سیکھیں گے نہیں, اس سوسائٹی کو آپ کچھ دے بھی نہیں سکتے. تو اس سوسائٹی کو سمجھنا بھی چاہیے, اور اس کی ہر پازیٹیو چیز کو لیتے ہوئے ہمیں بتانا چاہیے کہ یو کین میک اٹ ایون بیٹر. اور ہمیں بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ بھی اللہ ہی کے پسندیدہ لوگ تھے, جس طرح اللہ نے ہم سب کو کریٹ کیا ہے. یہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے کا, لیکن ہم لوگ تو میں نے یہی بات کی نا, بالکل آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں, لیکن ہم لوگ اپنی نماز جمعے کے خطبوں میں اور تمام جگہوں پر یا اپنی جو گیدرنگز وغیرہ جو ہوتی ہیں یا گھروں میں بھی جو گیدرنگز ہوتی ہیں ان میں بھی ہم لوگ, لیکن بات تو ان کے خلاف ہی, مطلب ان کے خلاف لوگ کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اگر دین سے کوئی چیز ٹکراؤ رکھتی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ضرور بتانا چاہیے بچوں کو, لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں کہ دین سے ٹکراؤ. تو پھر اگر ہم اگر سود کی ہی بات کریں, فرض کریں, تو وہی دین سے ٹکراؤ رکھتے ہیں. اور اگر وہی بچہ گھر آ کے کہتا ہے یہ سود لینا حرام ہے, مولوی صاحب نے یہ کہا, تو اسی کے ماں باپ وہ یہ کہتے ہیں جی ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو ہمیں اس ملک کے مطابق رہنا پڑے گا, ہر چیز کرنی پڑے گی, تو ہم پھر ریلیجن کی کیا بات کرتے ہیں؟ یہ بات کہنی نہیں چاہیے. اگر آپ ایک سیکنڈ, یہ جواب میرا نہیں ہوگا اپنے بچوں کے لیے, میرا ان کے لیے یہ جواب ہوگا کہ یہاں ہم رہتے ہیں, ہم کرائے پہ رہ لیں گے. اگر میں کنوینس ہوں کہ مجھے کوئی اضطرار کی کیفیت نہیں ہے, میں مجبور نہیں ہو گیا کہ مجھے سود پہ رہنا, تو میں کرائے پہ رہتا رہوں گا. بیٹے یہ غلط بات ہے, مگر ہم اس میں انوالو نہیں ہوں گے. یہ اس سوسائٹی کی ایک غلط چیز ہے. بس اللہ کرے شیخ صاحب آپ کی طرح کی تمام ماں باپ کی جو سوچ ہو جائے, اور ضرور ہم لوگ اس کی امید کریں گے. ماہم خان, ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ گورے ہیں, یہ کالے ہیں, یہ ہم سے مختلف ہیں, ہم جیسے یہ لوگ نہیں ہیں, وہ ریسسٹ ہیں, وہ ہمارے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں, ہمارے خلاف نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ ہم لوگ سب سے بڑا ریسسٹ ہم لوگ خود ہیں؟ ایبسلیوٹلی. ہم لوگ سب سے زیادہ ججمنٹل, آئی فیل سب سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں.
اگر فلانے نے یہ چلے پاکستان کی بات کر رہے ہیں نہیں، لیکن overall مسلمانوں together. کو بھی یہ ہے کہ چلو آپ مسلمان کر لیں یا پاکستانی کر لیں جیسے بھی، بٹ ہمارے اپنے لوگ سب سے زیادہ، اور یہ شاید ہر کلچر میں ہوتا ہوگا، ہم لوگ اس کلچر میں رہتے نہیں تو اپنے کلچر میں جو لوگ ہوتے ہیں شاید ان کو یہ بات محسوس ہوتی ہو کہ ہم دوسرے پہ ایک انگلی اٹھاتے ہیں ہمیشہ، یہ بھول جاتے ہیں کہ 3 ہماری طرف بھی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہم لوگ دوسرے کو سمجھنے کے بجائے یا یہ سوچتے ہوئے کہ دیکھو واقعی سچ بات ہے کہ اگر آپ ڈیوان پر چلے جائیں، ڈیوان ایونیو پر چلے جائیں، وہاں پہ آپ بس اسٹاپ پہ بیٹھ جائیں، کسی بزرگ کے سامنے کہاں بیٹھی ہوئی تھی، وہ جو بات ہے ان کی منہ سے نکل رہی تھی کہ ایک افریقن امریکن عورت آئی، وہ بس پہ بیٹھی، انہوں نے ان کے متعلق کچھ ایسی بات کی 7 تسبیح ہاتھ میں. اور یہ کتنی بری بات ہے کہ اللہ کی مخلوق سے آپ محبت کرنے سے، تو وہ بھی انسان ہے، وہ ڈفرینٹ ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے. اور یہی اگر کوئی امریکن ہماری طرف نظر اٹھا کے یہ دیکھے کہ دیکھو بھائی کتنے پریجوڈس ہیں، کتنی خرابی. جی ہم لوگ زیادہ ریسسٹ ہیں جی ان لوگوں سے، مانتے ہیں ہم اس بات. زیادہ ہے کم کا تو میں نے کبھی کوئی سروے کیا نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، مگر ہم یہ جو ہے نا ایک مطلب ڈفرینسز، میرا مطلب ہم نے ڈفرینسز زیادہ ڈالے ہوئے ہیں بنسبت یہاں کے رہنے والے جو یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے زیادہ ڈفرینسز ہم نے خود ڈال دیے ہوئے ہیں. بالکل انہوں نے کہا جی بالکل کیا. اگلا سوال میرا آپ سے یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ڈفرینس ہے فرسٹ جنریشن اور سیکنڈ جنریشن میں ہم آپ سے، اور فرسٹ جنریشن اور سیکنڈ جنریشن کا کوئی ڈفرینس آج سے 20 سال پہلے مسلمانوں کی حالت یہاں پر اور آج سے 20 سال بعد، جنہوں نے جس طرح انہوں نے بھی عرض کیا کہ آج سے جب انہوں نے آرگنائزیشن شروع کی تھی اس وقت بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لوگوں کو اکٹھا کرنا ایک مسئلہ تھا. اب ظاہر ہے ہزاروں کا کراؤڈ بھی اکٹھا کر سکتے ہیں. اب اس فرسٹ جنریشن اور سیکنڈ جنریشن میں سب سے پہلے ان کے تھاٹ پروسیس کا ڈفرینس، ان کے اسکول آف تھاٹس کا، اور کیا ہم انہی چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں جو پہلی جنریشن لے کر چلی ہے اور پہلی جنریشن کس حد تک کامیاب ہوئی ہے اس ملک میں کہ اگر ہم انہی کی چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. آئی تھنک پہلی جنریشن بہت کامیاب ہوئی اس لحاظ سے کہ ان نے اپنی یہاں فاؤنڈیشن سیٹ کی ہے. اب جیسے اکنا کو آپ دیکھ لیں گے، اسنا کو دیکھ لیں گے، جو ساری آرگنائزیشنز اسٹیبلش ہوئی، مسجدیں بنی ہیں، یہ ہماری بزرگوں کی جنریشن تھی جنہیں محنت کر کے اس کو اسٹیبلش کی، ایک آئیڈینٹی یہاں پر کی، اپنا ایک بزنسز یہاں پہ یہ اپنے بچوں کو بڑا کیا، سب کچھ. وہ سب سے مشکل ہوتا ہے وہ وہاں سے اپنا ملک چھوڑ کے یہاں آنا اور کسی نئی جگہ پہ اسٹیبلش ہونا. سو انہیں بہت محنت کی ہے. ہماری جنریشن کا آئی تھنک زیادہ چیلنج یہ ہے کہ ہم لوگ ذرا آئیڈینٹی کرائسس میں پہنچ گئے ہیں، ہر لحاظ سے کہیں نہ کہیں ایکسٹریمز میں پہنچ گئے ہیں. دس از مائی اون ایکسپیرینس. یہ یا تو لوگ اتنے مذہبی ہو گئے ہیں کہ یا اتنے آئسولیشن میں چلے گئے ہیں کہ یا تو آپ اس طرح ہیں اور باقی سارے کافر ہیں، یا تو پھر لوگ اس طرح چلیں گے کہ وہ دین سے منہ نہیں لگانا چاہتے اور اپنے کلچر پہ صرف فوکس کرنا چاہتے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے اس میں، یو نو. سو آئی تھنک اس جنریشن کو ابھی بہت چیلنجز ہو رہے ہیں اور یہ از لیس سکسیسفل. شیخ صاحب یہاں پر بات یہ کہ ہم نے میرے خیال سے مسلمان اتنے نہیں بنائے جتنے مسلمانوں کو کافر ہم نے قرار دے دیے. آپس کے جو اختلافات ہیں نا وہ نئی جنریشن کے لیے خاص طور پہ بڑا مسئلہ بننے والی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ دین، شریعت اور فقہ میں فرق ہے. جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی تو پھر ہم سوچ لیں گے کہ فقہ کا ڈفرینس ایسی ہے جس طرح چیف جسٹسز آج ایک فیصلہ اس طرح کر لیتے ہیں، کل کسی اور طرح ان کی رائے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیٹس فائن. مگر اس کے اوپر جھگڑنے اور اختلاف کرنے اور ایک دوسرے کو کافر کرنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے. اکنا جو ہے یہ نان سیکٹیرین آرگنائزیشن ہے. وی آر بیانڈ دیز فک ڈفرینسز اینڈ اسکول آف تھاٹ ڈفرینسز. جو آدمی ان سے نکل آتا ہے اور ایک دوسرے کو کافر وغیرہ کرنا، تو آپ لوگ اسنا کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے، اسنا کے ساتھ مل کر بھی کام بہت سی جگہوں پہ کوآپریٹ کرتے ہیں، جہاں بھی ضرورت پڑ سکتی کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کام. بالکل چاروں آرگنائزیشن کا میں نے عرض کیا دے آر کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر. ہم لوگ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. Hi, I'm Sarah from Mayan Video and Photo Productions here in Chicago, and today I would like to introduce to you our Flash Mount album and how these are different than other traditional albums. These books are panoramic and real beauty. They come with a number of inserts. This is an insert, and a side or a page, and another side or a page. So you get one insert and 2 pages. These elegant books do come in a range of different sizes, from 10 to 18 inches, going all the way up to
15, and 30 inches. Our most popular book is that of 12 inches and 24 inches. These books also come in a variety of elegant covers, such as the one that I have in my hand right here. It's glass, it's very smooth, very soft, and very nice to see your picture being displayed on the cover. We also have available for you our canvas one. It has its own texture to it, a matte finish, and very durable. If you would like, we can also customize your need if you would like leather or velvet. Also available on our books are the customized text to fit your own personal need. The key advantages of our flash mount album is that the pages being made are all archival paper. They're dry mounted on board stock, making the album very elegant and very durable. The materials used in the making of these albums are all green as possible. The glue and the ink are all natural. And of course, with this, we are highlighting the work of our photographer, Fahad. I love these books, and I love them because of the beautiful magazine-like design with complete durability. I like it. I hope you do too. Oh, and one more thing. Ayan Video and Photo Productions, they offer the albums at an unbeatable price. So call them now and place your order. Their number is 1-815-501-1243. Remember, write it down. It's very easy. 1-815-501-1243. Thanks for watching. Oh, I was remembering, these albums are really heavy because of their strong, durable pages. You need something to hold them in, and I have just the perfect thing. These bags you will get upon receiving your album, and they are super durable, and they will protect your album for many years to come so that you can share it with your family and friends. I hope you've enjoyed this. Have a wonderful day. Thank you. वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त पर जाने से पहले शेख साहब बता रहे थे सेकंड जनरेशन के बारे में, उनको उनकी बात कंप्लीट करने दें। अब मैं कहना ये चाह रहा था कि जो पहली जनरेशन आई उसने वो चूँकि यहाँ खुद इस्टेब्लिश होने की फ़िक्र में थी, उनके पास ना तो शायद इतना इल्म था, ना मौक़े थे, ना उनके पास इतना टाइम था कि वो अपनी आती जनरेशन को इस्लामिकली इल्म दे सकते थे या ट्रेन कर सकते थे। हाउएवर ये बहुत है, जैसे इन्होंने कहा कि सेंटर्स इस्टेब्लिश कर लिए, क्योंकि एक गाड़ी को धक्का दे के चलाना बहुत मुश्किल है, चलती गाड़ी पे चढ़ जाना तो बड़ा आसान काम है। मगर सेकंड जनरेशन को जो इशू है ना वो ये है कि इनमें से एक बारीक शरीयत को इल्म नहीं, एतमाद इसलिए नहीं है कि इल्म नहीं है, इल्म हो तो एतमाद होता है ना आदमी। तो उनको सबसे पहले तो इल्म हासिल करना चाहिए खुद से। मैं देखता हूँ कि वो हर तरह की चीज़ों को लर्न कर सकते हैं यहाँ पे, तो उनको इल्म हासिल करना चाहिए अपने दीन का, और फिर उनको दीनी इल्म आए और फिर उसके बाद वो उसको लेके आगे चले। यहाँ किस तरह इंटरेक्ट करना है, किस तरह लोगों सेकंड जनरेशन ये भी तो हो सकता है ना कि दीन के इल्म से देख के लोग तालीम हासिल तो कर रहे हैं, लेकिन उनको फिर इतना नजर आता है कि हम उस इल्म से वाकई कितना प्रैक्टिकली कितनी दूर है इम्प्लिकेशंस। तो वो जो इनकन्सिस्टेंसी मैं खुद देखती हूँ कि हमारा इल्म जो सिखाया जा रहा है और वो जो प्रैक्टिस हो रहा है वो इतना फ़र्क है। फिर बंदा कहते हैं कोई मिसाल नहीं, वो कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस डाल दी, जिस तरह कि हमने भी पहले भी जिक्र किया था कि हमारे आपस के अंदर ही बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस डाल दिए। शिया सुन्नी तो सुन्नी सर इतनी डिफरेंट सेक्ट्स हो गए कि लोग यूनिटी तो है ही नहीं। ना सिर्फ ये बल्कि पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग और सिंधी बलोची में भी हमारे यहाँ तो डिफरेंस है। अगर हम स्पेसिफिक पाकिस्तान की बात करें कि ये तो हमें सुगात कई 100 साल से ये मामला है, लेकिन ऐसा ग्रुप हमेशा कायम रहा है दुनिया में कि जो अपने आप को सिर्फ दीन पे फोकस रखता है। जैसा मैंने अर्ज़ किया, दीन ये है कि अल्लाह ताला ने वो कोर टीचिंग्स जो हर प्रॉफिट से दूसरे प्रॉफिट तक